میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے قبیل کے قتل کرنے پر اس کی معاونت کی تھی، یعنی جس وقت قبیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے قبیل کی مدد کی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں جناح چینل۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر فرما رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک پہاڑی سلسلے سے ہوا، میدانی علاقوں سے ہوا، یعنی کہ جہاں پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص سرکار کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بوڑھا شخص ہے آنے والا ہے، یہ حقیقت میں دراصل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ جب وہ شخص سرکار مدینہ علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو، اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرا نام حائمہ بن اہیم بن قیس بن عقیس بن ابلیس ہے۔ تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم ابلیس کے پڑپوتے ہو، تمہارا اور ابلیس کے درمیان 2 باپوں کا فرق ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ بالکل میں اس بات کو بخوبی طرح سے جانتا ہوں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کتنا زمانہ گزر چکا ہے، یعنی تمہاری اس وقت عمر کتنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت قبیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے قبیل اور حابیل، جب قبیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت ایک میں چھوٹا سا بچہ تھا، اور لیکن مجھے ہر بات کی سمجھ تھی۔ میں ٹیلوں پر پھیلانتا تھا، لوگوں کا جو کھانا ہے اس کو خراب کرتا تھا، اور قطع رحمی کرواتا تھا اور سستی والے کام کرواتا تھا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا شخص جو قطع رحمی کرتا ہے اور نوجوان جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا برا کام ہے، یعنی ان کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا، اب وہ حائمہ جن جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اتنی زیادہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اللہ کا ڈر سنا رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا رونا جب میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے بھی بے ساختہ جو ہے وہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو اس پر میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی کہ یا نبی اللہ، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے قبیل کے قتل کرنے پر اس کی معاونت کی تھی، یعنی جس وقت قبیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے قبیل کی مدد کی تھی۔ تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کا ذریعہ ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی فرمائی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یعنی جو صحیفے عطا فرمائے ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لہٰذا تم اٹھو، وضو کرو اور 2 رکعت نفل ادا کرو۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پھر رب سے توبہ کی درخواست کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اب حائمہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ، اس کے بعد میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات پر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اب میں نے توبہ اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو، آسمان سے تمہاری توبہ جو ہے وہ نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یا رسول اللہ میں نے کئی نبیوں سے ملاقات کی، میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عہدہ امانت داری پر فائز تھا، یعنی کہ امانت داری کا عہدہ جو ہے مجھے سونپا گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام آپ کے ساتھ بھی میں نے ملاقات کی، اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام آپ نے مجھے ایک سلام پیش کیا کہ یہ میرا سلام جو ہے یہ عیسیٰ بن مریم تک پہنچانا،
یا رسول اللہ وہ سلام جو ہے میں نے امانتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا۔ جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس پر میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر میری یہ ذمہ داری لگائی کہ جب آخر الزمان پیغمبر آئیں گے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تم نے میرا سلام جو ہے ان تک پہنچانا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کافی عرصہ جو ہے اسی طرح گزرتا گیا۔ اب آپ سے ملاقات میری ہوئی ہے اور یہ میرے پاس یہ امانت تھی یعنی سلام والی۔ یا رسول اللہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام جو ہے اس کو قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنا رحم فرمائے، اور اے حائمہ چونکہ تو ایک امانت دار جن ہے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اے حائمہ ہم سے ملاقات کرتے رہنا، اپنی حاجت جو ہے وہ ہماری بارگاہ میں پیش کرنا، ہاں تمہاری حاجت کو ضرور کو پورا کریں گے، تمہاری حاجت کو سنا جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعے کے آئینی شاہد تھے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ حائمہ جن جو ہے وہ دوبارہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ مر چکا ہے یا زندہ ہے، کیونکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے ملاقات کی تھی اس وقت حائمہ کی عمر جو تھی وہ کافی ہو چکی تھی یعنی بوڑھا تھا۔ تو یہ مکمل واقعہ جو ہے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام بہقی نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اس ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی مزیدار ویڈیو جو ہیں آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔